اسمبلی میں ہوگا, ہیومن رائٹس کمیٹیز میں ہوگا, ہم عدالت کا بھی رجوع کریں گے انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور یہ ظلم جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے, اس سے ملک کو اور ملک کے اندر جو استحکام ہے اس کو خطرہ ہے. آخر میں بتاتا چلوں کہ گولی وفاقی حکومت کے حکم پہ چلی ہو یا آرٹیکل 245 کے بعد جب اسلام آباد میں فوج طلب کی گئی کہ فوج نے خود گولی چلائی ہے, سوال ہم پوچھیں گے, سویلین سے بھی پوچھیں گے, ملٹری سے بھی پوچھیں گے کہ کیوں نہتے سویلینز کو لائٹیں آف کر کے سنائپر کے ساتھ نشانہ بنا کے کیوں مارا گیا. کیوں؟ کیا ہمارے پشاور سے لے کے خیبر پختونخوا سے لے کے ڈی چوک تک لاکھ تقریباً لوگ جو ہے اسلام آباد ٹول پلازا سے گزرے ہیں. جا کے دیکھ لیں اگر ٹول پلازا کسی نے جلایا ہو, پیٹرول پمپ سے گزرے ہیں, دکانوں سے گزرے ہیں, پلازوں سے گزرے ہیں, بی آر ٹی سے گزرے ہیں, آپ کے بی آر ٹی کے اسٹیشن سے گزرے ہیں. کہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے؟ شر پسند ہم ہیں, گولیاں بھی ہم پہ چلائی جاتی ہیں, ہمارے ساتھ پختونوں کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے, اور پھر ہمارے جو سپہ سالار صاحب ہیں وہ قرآنی آیات بھی پڑھاتے ہیں. یہ انہی کے لیے اپلائی ہوتا ہے یہ شر پسندی جنہوں نے ہم پہ گولیاں چلائی ہیں, اور جو پختونوں کا اس وقت اسلام آباد میں ریشل پروفائلنگ کر رہے ہیں. جس طرف یہ چیزیں لے جائی جا رہی ہیں, یہ وفاق جو ہے یہ اس طرح بہت مشکل ہے کہ باقی رہے. عقل کے ناخن ہم سب کو لے لینی چاہیے. بہت شکریہ. ڈی چوک پہ تو میرے بھائی جنید اکبر صاحب نے اور ارباب شیر علی صاحب نے بات کی ہے. میں اپنے ضلع کے حوالے سے بات کروں گا کہ میرے ضلع میں 2 شہادتیں ہیں, لیکن افسوس تو سارا ہی ہے. لیکن حیرانگی کس بات کی ہے, تاج الدین جو کہ شہید ہوا اس کی ڈیڈ باڈی یہ ہمیں 4-5 دن بعد ملی, اور جب 4-5 دن بعد ملی تو یہ کہاں پہ اسلام میں ہے, کہاں پہ انسانیت میں ہے. وہ جس حالت میں اس کو شہید کیا گیا تھا, اس کو مارا گیا تھا, اسی حالت میں اس کی باڈی نے اسمیل شروع کر دی تھی. انہی کپڑوں میں اس کی سٹیچنگ نہیں کی گئی تھی, اس کو ہمارے ایسی حوالے کیا گیا. پھر ہمیں یہاں پہ 4صدہ میں ریسکیو کو بلانا پڑا, اس کی پوری صفائی کی گئی, اس کی سٹیچنگ کی گئی, اور اس کے بعد اس کو جو ہے تو دفنایا گیا. تو وہاں پہ جیسے کوئی مردار ہوتا ہے تو اس طریقے سے ڈیڈ باڈیز کو پھینکا گیا تھا اور پھر حوالے نہیں کیا جا رہا تھا. تو یہ ہم اپنے ملک میں, اپنے پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ سلوک جو ہے تو یہ ہو رہا ہے. تو آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ جو بندہ شہید ہوا ہے اس کے گھر والے, اس کے علاقے, اس سارے ضلع پہ کیا گزری ہوگی. جو پہلے مل نہیں رہا تھا اور جب پھر ملا تو وہ کس حالت میں. تو میں اس بات کو آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیت, اسلام اور پاکستان کیا اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے. باقی جو باتیں ہوں گی تو ہمارے باقی شاندانہ گلزار صاحب اور جو بھی بات کرنا چاہیں گے وہ کریں گی. لیکن میں نے صرف اپنے علاقے کے, اور یہ بات میں نے اس لیے کی کہ عطا تارل صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کسی نے شہید کا نام نہیں لیا. تو آپ آئیں تاکہ ہم آپ کو ہم ان کے قبر پہ لے کے جائیں, ہم آپ ان کے گھروں پہ لے کے جائیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شہادتیں ہوئی ہیں یا نہیں. اور ابھی بھی ہمارے 200 لوگ جو ہیں تو ابھی بھی لاپتہ ہیں. ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا شہید ہیں یا کہاں پہ ہیں وہ. تو باقی باتیں جو ہے تو میرے بھائی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے بعد ہم جس پریمیسز میں بیٹھے ہیں, میں اپنے معزز جج صاحبان کے جو یہاں پر ہمارے ہائی کورٹ کے ہیں,
میں ان کا خصوصی طور پر اس وقت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد جو انہوں نے ہماری سپورٹ کی ہے، سارے پاکستان کے ججز کے مقابلے میں ہمارے ان ہائی کورٹ کے ججز نے حوصلہ بڑھایا. ہماری ہر وقت ہماری جو ایف آئی آرز تھی، جعلی ایف آئی آرز، 2 نمبر ایف آئی آرز، اس میں ہمیشہ ہمیں ریلیف دیا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہتا ہوں، عطا تارڑ سے جس نے بہت الٹی سیدھی باتیں کی ہے، اور اس کو شرم آنی چاہیے، اس بندر کو شرم آنی چاہیے کہ تم نے کیسے یہ گولی چلائی. ہم ہر وقت یہ سوال کریں گے کہ گولی کیوں چلے اور گولی کس نے چلائی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہمارے 3 لڑکے جو سوات سے تھے، میں سوات سے تعلق رکھتا ہوں، زخمی ہوئے ہیں. ایک لڑکے کو گاڑی میں، موٹر کار میں پیچھے سے گولی لگی ہے اور اس کے سینے سے نکلی ہے. ڈیک کے تھرو ہوتی ہوئی، سامان کو چیرتی ہوئی، اس کے لنگس کو چیرتی ہوئی شیشے سے نکلی ہے. تو اس طرح کے سنائپرز بیٹھے ہوئے تھے. سارا دن ہم یہ تماشا دیکھتے رہے ہیں. موٹر سائیکلوں پر ہم اپنے زخمیوں کو اٹھا کر ہسپتالوں میں لے کر گئے ہیں. ہسپتالوں سے جس طرح ہم نے اپنے زخمیوں کو پھر بگایا ہے، ان کو ہم نے ہسپتالوں سے اٹھایا ہے، اٹھانے بھی نہیں دے رہے تھے. تو زخمیوں کو ہم جس طریقے سے لائے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے خون کا بدلہ ضرور لیں گے. جس نے بھی کیا انشاءاللہ تعالی ہم پختونے کے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے اور کر رہے ہیں. ایک ایک بندے کو ادھر ڈھونڈ کر شناختی کارڈ اور اس کے موبائل کو چیک کر کے ابھی بھی گرفتار کر رہے ہیں. ہمارے تقریباً 107 ورکرز جو ہوئے اریسٹ ہوئے ہیں. ایک ذہنی طور پر معذور ہمارا لڑکا جو خان کی محبت میں ہمارے ساتھ گیا ہوا تھا، 27 نومبر سے وہ غائب ہے.